بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه وباء وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. اور یوسف کے بھائی آئے، پھر جب اس پر داخل ہوئے تو یوسف نے ان سب کو پہچان لیا، اس حال میں کہ وہ اس کو نہیں پہچان رہے تھے. اور جب ان کا سامان تیار ہوا تو یوسف نے کہا کہ اپنے باپ سے اپنے بھائی کو میرے پاس لے آنا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا کھیل دیتا ہوں اور میں اچھا مہمان نواز ہوں؟ اگر اس بھائی کو تو نے نہ لایا تو پھر نہ تمہارے لیے میرے پاس نہ کوئی اناج ہوگا، غلہ ہوگا، اور نہیں میرے قریب ہی آنا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ چل رہا تھا کہ باپ جب محبت کرتا تھا تو بھائیوں کو بڑا اثر تھا. جو 10 بھائی تھے اس کے سوتیلے، اور ایک سگا بھائی بنیامین تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں نے سازش کی اور حضرت یوسف کو کنویں کے اندر پھینک دیا. پھر وہاں سے قافلے والوں نے نکال کر اس کو فروخت کر دیا. اب عزیز مصر نے خریدا، اس کی پرورش کی تو اس کی بیوی زلیخا حضرت یوسف پر عاشق ہو گئی. اپنی خواہشات کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے راضی کرنے کے لیے مکمل کوشش کی. جب حضرت یوسف نے انکار کیا تو حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا. پھر جیل میں وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا تعبیر بتایا تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا، حضرت یوسف کو جیل سے نکالا. اب جیل سے نکال کر حضرت یوسف کی ذہانت اور ذکاوت دیکھ کر اس کو اپنا وزیر مقرر کر دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے منصب پر فائز ہوئے تو یہ جو قید سالی کا زمانہ تھا، یہ قید سالی کا زمانہ نہ فقط مصر کے اندر لیکن اطراف مصر، شام اور کنعان کے لوگ بھی اس قید میں مبتلا ہو گئے. تو یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی معلوم ہوئی کہ اس طریقے سے ایک بادشاہ ہے اور اس کے حوالے مصر کی سلطنت ہے. اب وہاں ان لوگوں نے اناج جمع کر دیا ہے اور وہ اپنی رعایا میں بھی بانٹ رہے ہیں اور پیسوں پر دوسروں کو بھی یہ فروخت کر رہے ہیں. تو اپنے 10 ہی بیٹوں کو کہا کہ آپ بھی جا کر وہاں سے اناج لے کر آؤ، غلہ لے کر آؤ. قید نے پورے علاقے کو گھیر لیا تھا. اب ادھر یوسف کے پاس جو غلہ تھا تو وہاں جو بھی اس کی رعایا تھی سب کے سب پیسے دے کر وہ غلہ خرید کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے پورے پیسے ختم ہو گئے. پھر ان کے جو مویشی تھے وہ بھی حضرت یوسف کو دے کر اناج غلہ لینے لگے، اور اس کے بعد اپنی جو بھی جائیداد تھی، املاک تھی، وہ بھی حضرت یوسف کو دے کر اس کے عوض بھی وہ غلہ خرید کرنے لگے. آخرکار اپنے اولاد اور اپنا نفس بھی حوالے کر لیا، کیونکہ غلے کے بغیر، اناج کے بغیر، کھانے کے بغیر تو آدمی کا گزارا نہیں ہوتا.
زندگی گزارنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اب یہاں تک کہ پوری جو بھی رعیت تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلام ہو گئی۔ اتنا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کا زمانہ جب لایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی لوگوں کو ضرورت پڑی کہ سارے لوگ اب اس کی مٹھی میں آ گئے۔ پھر آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام نے وقت کے بادشاہ سے مشورہ کیا اور ان سب لوگوں کو آزاد بھی کر دیا۔ جب ہی قید کا زمانہ ختم ہوا اور ان کی املاک جو تھی وہ بھی ساری کی ساری ان کو واپس کر دی، یہ ان پر احسان بھی کیا۔ تو بہرحال حضرت یوسف کے بھائی بھی اپنے باپ کے حکم پر غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف کے پاس حاضر ہوئے۔ وجاء اخوۃ یوسف، اب یوسف کے بھائی وہاں پر آئے، فدخلوا علیہ، یوسف پر داخل ہوئے، فعرفہم، دیکھتے ہی یوسف نے پہچان لیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اس کو کنویں میں پھینک کر جب چلے گئے تو اب 40 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد دوبارہ بھائیوں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ تو حضرت یوسف نے ان کو دیکھا تو وہی بھائی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، حسد کرتے تھے، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن وہ بھائی اس کو نہیں پہچانے تھے کیونکہ یوسف اس وقت بالکل بچہ تھا، 12-13 سال کی عمر تھی، اب تو بہت بڑا ہو گیا ہے، تو اس کی شکل جو ہے نا وہ پہچان میں نہیں آ رہا تھی۔ یوسف نے ان کو پہچانا اور ان لوگوں نے، بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، اب یوسف نے سب سے پہلے ان سے تعارف کیا اور کہ بھائی آپ کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، اور ان سے عبرانی زبان میں گفتگو کرنے لگا جو ان کی زبان تھی۔ جب عبرانی زبان میں گفتگو کرنے لگا تو یوسف نے سب سے پہلے تو کہا کہ آپ جاسوس ہو، ہماری جو ہے نا وہ ملک کے اندر آپ جاسوسی کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں ہیں۔ تو پھر بولا کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، جو بھی احوال تھے وہ سارے کے سارے ان سے پوچھ لیے، کیونکہ بھائی تھے اور باپ کا جو ہے نا وہ ذکر پوچھنا، باپ کا جو ہے نا پوچھنا بھی بہت ضروری تھا، اور بہت عرصے کے بعد جو ہے نا وہ ملاقات ہو رہی تھی۔ تو اب وہ پرانی باتیں اور وہ پرانی چیزیں اس کو سننا، سمجھنا اور اس سے پوچھنے میں بڑا مزہ تھا، لذت تھی۔ تو وہ بھائی سارا کا سارا احوال بتانے لگے کہ بھائی ہم 10 بھائی ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں، اس کے علاوہ 2 بھائی اور بھی ہمارے ہیں جن میں سے ایک پتہ نہیں کہاں ہو گیا، اس کا نام یوسف تھا۔ جنگل میں جب ہم لے کر گئے تھے تو وہاں کوئی بھیڑا اس کو کھا گیا، اور پھر اس کا دوسرا بھائی بنیامین ہے جو باپ اس کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے، وہ چھوٹا بھی ہے اور باپ نے روک لیا، وہ اپنے پاس رکھ لیا، باقی ہم 10 کو بھیجا ہے اور ہم آپ کے پاس کیا ہوئے ہیں حاضر۔ تو بنیامین جو ہے نا وہ باپ نے اپنے پاس ٹھہرا لیا ہے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی مہمان نوازی کی اور ان کی بڑی عزت کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کیا، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ان کو غلہ بھی پورا دیا۔ وہ بڑے متاثر ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اخلاق کو دیکھ کر۔ اب دیکھو اگر کوئی اس طرح اس جگہ پر اور ہوتا تو بڑا انتقام لیتا اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہی بدلہ لیتا جو ان بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ کیا تھا، لیکن یہ اللہ کا پاک پیغمبر تھا، وہ ساری کی ساری باتیں بھول گیا اور اس کے بجائے کہ انتقام لینے کے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کیا۔ تو یہ اللہ کا نبی تھا، اس لیے اس کا طریقہ اتنا اچھا تھا۔ اب سامان ان کا تیار ہو گیا، کال ہے تو حضرت یوسف نے کہا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اپنے باپ سے اپنے بھائی کو لے آنا، جب بھی تم دوبارہ میرے پاس آؤ گے تو اب یہ ہے کہ تمہارا بھائی بھی میرے پاس ضرور لے آنا۔ الا ترون، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ انی فی الکیل، کہ میں پورا کھیل دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں بڑا اچھا جو ہے نا وہ مہمان نواز ہوں۔ میں نے آپ کی مہمان نوازی بھی کی ہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اور آپ کو کیل اور غلہ بھی پورا دیا ہے۔ کہ ان لوگوں نے پیسے دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ پورا دے دیا جو بھی ان کا حق بنتا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ اگر تم اپنا بھائی اور بھی لاؤ گے تو تمہارے لیے ایک غلہ اور بھی ہوگا، ایک اونٹوں اور بھی ہوگا، تو یہ بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے آپ گارنٹی کے طور پر بھی کوئی چیز دے دو۔ تو ان لوگوں نے کہا
کہ بھئی ہم اپنا ایک بھائی آپ کے پاس چھوڑ کے آتے ہیں، پھر جب دوبارہ آئیں گے تو اس چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئیں گے، پھر اس بھائی کو بھی ہم واپس لے کر جائیں گے۔ تو اب انہوں نے قرآن نکالا تو قرے کے اندر شمعون کا نام نکلا، شمعون جس نے کہا اقتلوا یوسف ہے، یوسف کو قتل کر دو، تو اب وہی جو ہے نا وہ یوسف کا مہمان بن گیا۔ تو بہرحال شمعون کو وہاں چھوڑا، باقی جو بھی 9 بھائی تھے وہ غلہ لے کر واپس روانہ ہو گئے۔ اب فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ، حضرت یوسف نے آخر میں یہ بھی کہا کہ اگر اس بھائی کو آپ لے کر نہیں آئے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ، پھر میں آپ کو اناج نہیں دوں گا، غلہ نہیں دوں گا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور وَلَا تَقْرَبُونِي، اور میرے قریب ہی نہ آنا، پھر میرے پاس آنا بھی مت۔ جب بھی اب آؤ تو اپنے بھائی بنیامین کو ضرور لے کر آنا۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور یہ کام کر ہی لیں گے، یہ کام ہو جائے گا، اپنے بھائی کو ہم باپ سے اجازت لے کر لے آئیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، اب حضرت یوسف نے کہا اپنے خادم کو کہ ان کا جو پیسہ ہے، ان کی جو رقم ہے، فی رحالہم، ان کے سامان میں ڈال دو۔ اپنے خادم کو، اپنے غلاموں کا کہ چھپکے سے جو ان لوگوں نے پیسے دیے وہ ان کو واپس کرنے ہیں، اور اس طریقے سے کہ ان کو پتہ نہ پڑے، اور ان کے سامان ہی کے اندر رکھ دو۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اس کو اس وقت دیکھے جب وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہوں گے، لعلہم یرجعون، اور واپس لوٹ بھی سکے۔ اب کہتا زمانہ ہے، پیسے ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، ہو یا نہ ہو پیسے، اس لیے واپس ان کا لوٹنا دشوار ہو جائے گا۔ اب آپ ان کو پیسے واپس کر دو گے تو ظاہر ہے پھر یہ جلدی واپس آ جائیں گے۔ تو بھائیوں کے بار بار جو ہے نا زیارت، اور اپنے والد کی بار بار خبر گیری، اور اپنا چھوٹا جو سگا بھائی تھا اس کا دیدار، اس کے لیے بھی مشتاق تھا، تو یہ سارے جو ہے نا اس کے اغراض تھے۔ اب ان کے لیے بھائیوں کا لوٹانا، اور بھائیوں کا جلدی آنا، اور بنیامین کا بھی اس کے ساتھ ملنا، اور بنیامین کے بعد باپ کے ساتھ ملاقات ہونا، یہ بڑے اعزاز سے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے جو ان کا پیسہ تھا وہ بھی ان کو لوٹا دیا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، اب وہاں اپنے باپ کے پاس وہ بھائی پہنچ گئے، باقی جو 9 بھائی تھے اپنے باپ کے پاس تھے۔ قالوا یا ابانا، تو کہا کہ اے ہمارے ابا، منع منا الکیل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون، کہ ہم سے اب غلہ روک دیا گیا ہے، کہ اب ہمارے ساتھ اپنا چھوٹا بھائی بنیامین چھوڑنا تاکہ ہم غلہ لے کر آئے، وانا له لحافظون، اور ہم اس کی اچھی طریقے سے حفاظت کریں گے، آپ اس کے بارے میں بے فکر ہو جائیں۔ ان بھائیوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ نے ہماری بڑی عزت کی، اور اس طرح ہمارا کوئی یعقوب کی اولاد میں سے اور نسبی رشتے میں کوئی بندہ ہوتا تو وہ بھی عزت نہیں کرتا، جتنی اس جو ہے نا بادشاہ نے ہماری عزت کی تھی، اور عزت کے ساتھ ساتھ ہمیں غلہ بھی پورا دیا، اور ہمیں یہ بھی کہا کہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا تاکہ میں آپ کو زیادہ غلہ دے سکوں، قید کا زمانہ آئے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایک بھائی کو وہاں پر ضمانت کے طور پر چھوڑ کے آئے ہیں، تو آپ برائے مہربانی کہ ہمیں بنیامین کی اجازت دینا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، کہ اس کو اب لے کر جائیں گے تو ہمیں زیادہ غلہ ملے گا، اور ورنہ جو ہے نا بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس قریب بھی نہ آنا، پھر ہمارا غلہ کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اور ہم کو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور حضرت یوسف نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ آپ نے اس بادشاہ کو اپنا سارا احوال بتایا کیوں؟ یہ کیوں بتایا کہ بنیامین ہمارا بھائی ہے، پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں؟ تب تو اس نے مطالبہ کیا، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اس نے ہم سے عبرانی زبان میں بات کی، اور پھر ہم پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا۔ اب غیر ملک میں ہم گئے تھے تو بادشاہ میں قید کر دیتا، کوئی سزا دے دیتا، تو جب بھی وہ جو چیزیں پوچھتا گیا ہم اس کو سچی بتاتے گئے۔ اب جب اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھا تو ہم نے بنیامین کا بھی ذکر کیا۔ تو بہرحال اب بنیامین کے چھوڑنے کے لیے انہوں نے اپنے باپ سے درخواست کی، قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخی منکم، تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں ویسے ہی آپ پر اعتبار کروں جس طرح اس کے بھائی کے بارے میں پہلے میں نے آپ پر اعتبار کیا تھا، کیا کیسے میں اعتبار کروں؟ آپ نے جو
یوسف کے ساتھ اثر کیا. اب بنیامین بھی میرا محبوب بیٹا ہے، یوسف کا بھائی ہے، تو میں آپ پر کیسے اعتبار کروں؟ جس طرح یوسف کے بارے میں بھی پہلے اعتبار میں کر چکا ہوں، اور وہ اعتبار جو میں نے کیا اس پر آپ پورے نہیں اترے. فاللہ خیر حافظ. لیکن مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اب آدمی بھوکے مر جائیں گے تو اس سے بہتر ہے کچھ غلہ مل جائے. اور غلہ دینے کے لیے جب بادشاہ نے یہی شرط رکھا ہے کہ بنیامین کو لے کر آنا، تو فاللہ خیر حافظ. اب اللہ ہی بہتر محافظ حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، اور وہی رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم. اب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا. وجدوا بضاعتهم ردت الیہم. تو وہی جو پیسے تھے وہ لوٹا دیے گئے تھے ان کے پاس، وہ انہوں نے پا لیے. دیکھا کہ یہ تو پیسہ مل گئے ہمیں، جو ہم پیسے لے کر گئے تھے وہ ہمارے اناج کے اندر ہی بادشاہ نے ڈال دیے ہیں. قالوا یا ابانا ما نبغی. پھر تو زیادہ خوش ہو گئے. ان لوگوں نے کہا یا ابانا، یہ ہمارے ابا، ما نبغی، اب کیا چاہیے ہم کو؟ ہمیں پیسے بھی مل گئے، غلہ بھی مل گیا، تو بنیامین کو چھوڑ کے زیادہ غلہ ہم لے کر آئے. حاضی بضاعتنا ردت الینا. یہ وہی پیسے ہیں جو ہمارے تھے اور ہمیں لوٹا دے گئے ہیں. ونمیر اہلنا. ہم اپنے اہل کے لیے غلہ لے کر آئیں گے. اب نحفظ وخانا، اپنے باپ کی بھی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر. اور ایک اونٹ غلے کا ہم زیادہ لے کر آئیں گے. ذالک کیل یسیر. یہ تو اس سے بھی تھوڑا ہے جو ہم لائے. تو بنیامین کو چھوڑو تاکہ زیادہ غلہ مل جائے. قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ. حضرت یعقوب نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بنیامین کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کا قسم اٹھا لو. لتأتوننی بہی، کہ اس کو واپس لے آؤ گے، اس کے خلاف سازش نہیں کرو گے، اس کو قتل نہیں کرو گے. الا ان یحاط بکم. ہاں اگر کوئی ایسا احاطہ یا گھیراؤ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن تم اپنے طرف سے اس کی حفاظت کرو گے. اور یہ قسم اٹھا لو کہ بنیامین کو آپ صحیح طریقے سے لے کر جاؤ گے اور اس کو بحفاظت میرے پاس واپس لاؤ گے. یہ آپ قسم لے لو، پھر میں بنیامین کو آپ کے حوالے کروں گا. فلما آتوہ موثقا قال اللہ ولا ما نقول وکیل. تو اب ان لوگوں نے قسم اٹھا لیا، اور اس کے بعد حضرت یعقوب نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل. اب آپ جو بھی بات کہہ رہے ہو اور ہم بھی آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا آپس میں جو معاہدہ ہوا ہے، اللہ ہی اس کو زیادہ جانتا ہے اور اللہ ہی اس کا کارساز ہے. اب اللہ ہی محافظ ہے. آپ نے قسم اٹھا لیا اور میں نے بھی اپنے اطمینان کے لیے قسم لیا ہے. اب گنجائش اور کچھ ہے ہی نہیں. اب اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد. اور کہا کہ اے میرے بیٹو، تم ایک ہی دروازے سے گزرنا. وادخلوا من ابواب متفرقہ. ایک ہی دروازے سے مت گزرنا. وادخلوا من ابواب متفرقہ. اور جدا جدا دروازوں کے ساتھ گزرنا. جب تم جاؤ مسجد میں داخل ہو تو تم 11 ہی بھائی ایک ہی دروازے کے اندر گزرو، اس طرح نہیں، الگ الگ دروازوں میں. کیونکہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے وہ بڑے حسین تھے، قداور تھے. ان کی جسامت اور ان کی خوبصورتی وہ بڑے عجیب تھی. حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے تو ان کے بھائی بھی وہ بڑے خوبصورت تھے. ان کے نسل اور ان کے خاندان کے اندر بڑی خوبصورتی ہوتی تھی. تو اتنے بڑے جوان، حسین اور جمیل اگر گزرتے، ساتھ ہی گزرتے ہوں گے جن کی شکل بھی تقریباً ایک جیسی ہو، تو کوئی نہ کوئی اس کو نظر لگا لے گا، اور نظر بد تو بھلے گئے، اب اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے بہتر ہے کہ آپ الگ الگ جاؤ تاکہ آپ کو کوئی بھی ساتھ مت سمجھے. اور اگر ساتھ سمجھے گا تو ساتھ سمجھنے کی وجہ سے وہ آپ کو نظر بد لگا دے تو اس میں بھی نقصان ہوگا. اس لیے آپ ایک دروازے مت گزرنا، الگ الگ دروازے گزرنا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء. اور تم سے اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہوگی تو پھر میں آپ کو بچا نہیں سکتا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی مصیبت آنی ہوگی تو اس کو کون ٹال سکتا ہے؟ ان الحکم الا للہ. کیونکہ یہ حکم تو سارا اللہ کا ہی چلتا ہے. علیہ توکل تو، لیکن اس پر میں توکل کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اور جو توکل کرنے والے بندے ہیں وہ توکل ہی کرتے ہیں. تو بہرحال اسباب کو ہم نے اختیار کیا کہ آپ نظر بد سے بچنے کی کوشش کرو، اس طریقے سے جانا. اور قسم بھی لیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی مصیبت آئے تو ضائع ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. لیکن ہم اپنے طرف سے حد الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور باقی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں. تو معلوم ہوا اسباب اختیار کر کے پھر اگر اللہ پر کوئی چیز چھوڑتے تو اس کو توکل بولتے ہیں.
اگر کسی سبب کو بھی آدمی اختیار نہ کرے تو کہ بھئی اللہ کرے گا، اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، تو یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہوتا ہے۔ ولما دخلوا من حيث امر ابوہم، اور اسی طرح داخل ہوئے جس طرح باپ نے حکم کیا تھا۔ ما کان یغنی من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب وضعها، ہاں باوجود اس کے کہ اگر کوئی مصیبت ہوتی تو اس کو ٹال نہیں سکتے تھے، سب مگر یعقوب کے دل کی مراد تھی جو ان لوگوں نے پوری کی۔ یعقوب کی جو خواہش تھی اور جو نصیحت تھی اس پر ان لوگوں نے عمل کیا، باقی جو بھی ہونا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہی تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ علم رکھتا ہے، ہاں لیکن ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ ہم سے زیادہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اللہ کے علم سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کیا ہوتی ہے۔ اب یہ بھائی دوبارہ یوسف کے پاس پہنچیں گے، اور پھر یوسف کے پاس پہنچنے کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ کل یہ بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی آمین۔